السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کا آج سیکنڈ ڈے ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، عید الفطر کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالی ہماری رمضان کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور رمضان کی برکتیں ہمیں سارا سال نصیب فرمائے۔ رمضان کی برکتیں ہمیں کیوں نہیں مل پاتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ رمضان کے پورے مہینے ہم لوگ جم کر عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ گزرتے ہی ہماری زندگی ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ کل کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ حالانکہ ایک مہینے سے آپ پریکٹس کر رہے ہو، ایک مہینے سے ماشاءاللہ ہم سب لوگ جم کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چاند رات آتے ہی ہماری زندگی ایسے بالکل اپوزٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک دن پہلے تو ہم ہوتے ہیں نمازی، ایک دن کے بعد ہم ہو جاتے ہیں بے نمازی۔ ایک دن پہلے یعنی چاند رات تک تو ہم ہوتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اور ایک دن کے بعد ہم ہو جاتے ہیں قرآن کو چھوڑنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے۔ ایک دن پہلے یعنی رمضان کا مہینہ جب تک چل رہا ہوتا ہے تو ہم ہوتے ہیں گناہوں سے ڈرنے والے، گناہ کرنے میں ڈر لگتا ہے، کر بھی رہے ہوں تو ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ نہیں یار رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ گزرتے ہی یعنی چاند رات کو کچھ اور چاند رات کے بعد عید والے دن ہم کچھ اور، گناہوں کی پھر نفرت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو عید والے دن ہی نئی فلم دیکھنے جاتے ہیں۔ تو وہ گناہوں کا ڈر خوف کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے، اس بات پر غور کیا ہے؟ حالانکہ 30 دن کی جو ہماری پریکٹس ہوتی ہے اور 30 دن جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا اثر کچھ دن تو ہمارے اوپر باقی رہتا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن کے بعد ہی ہماری پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے، بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ آج جب مسجد میں اور کل جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو آپ اکثر مسجدوں کا حال دیکھیے کہ مسجدوں میں 75% نمازی غائب ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ وہی گنے چنے چند نمازی رہ گئے جو مسجد کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ مہمان چلے گئے، ایک مہینے جو لوگ آئے تھے بس مسجد میں وہ چلے گئے، گھر والے باقی رہ گئے، مہمان چلے گئے، خالی وضو خانے، سسکتی تکبیریں، ویران مسجدیں۔ پوچھ رہی ہیں کہ رمضان کا مہینہ گیا یا مسلمان چلا گیا؟ رمضان کا مہینہ ختم ہوا یا مسلمان ختم ہو گیا؟ مسلمان ختم نہیں ہوا، مسلمان نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ حالانکہ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، بہت ساری احادیث مبارکہ سے، کہ رمضان کی برکتیں پورے سال ہماری زندگی میں رہتی ہیں۔ رمضان کو جیسے جو شخص گزارتا ہے اس کی برکتوں کو وہ پورے سال پاتا ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں ہمیں تو دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں رمضان کی برکتیں کیوں نہیں ملتی، حالانکہ بزرگان دین سے یہ بات ثابت ہے، بڑے بڑے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ رمضان کی برکتوں کو وہ پورے سال اپنی زندگی میں دیکھتے تھے۔ وہ برکتیں ہمیں کیوں نہیں مل پاتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان کا چاند دیکھ کر جو اپنی زندگی کو بدلتے ہیں وہ صرف رمضان کے مہینے تک کے لیے بدلتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنا جو شروع کرتے ہیں تو ہماری نیت رمضان کا چاند دیکھ کر یہ ہوتی ہے کہ بس رمضان کے پورے مہینے مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم جو گناہوں سے بچتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں جو گناہوں سے بچوں گا بس رمضان مہینے بچوں گا بس۔ اسی لیے اگلے دن لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں، گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے چلے جاتے ہیں، جتنے غلط کاموں سے وہ رمضان کے مہینے میں رکے ہوئے ہوتے ہیں اگلے دن سے وہ سارے غلط کام شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی جو نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان بھر بس رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا شروع کر رہا ہوں، بس رمضان کے مہینے کے لیے میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر رہا ہوں، صرف رمضان کے مہینے کے لیے، بس رمضان میں جو یہ گناہوں سے بچ رہا ہوں بس رمضان۔ لوگ جو اپنے گھروں کی ٹی ویاں وغیرہ ڈش کیبل کاٹ دیتے ہیں اور ٹی ویاں چلنا بند ہو جاتی ہیں، سیریلز موویز دیکھنا بند ہو جاتی ہیں، سب کی نیت یہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی کہ رمضان کے مہینے بس یہی ہوتی ہے نا، غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں۔ جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے رمضان کے مہینے آ رہے تھے اب نہیں آ رہے، تو دل میں سب کے یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے تک
جتنے بھی اچھے کام، چاہے وہ نماز ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی اطاعت ہو، گناہوں سے بچنا ہو، دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے بس رمضان کے مہینے تک کے لیے ہیں بس۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی جو مدد ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت کے فیصلے ہیں وہ ہماری نیتوں کے مطابق اترتے ہیں۔ جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ کی ہدایت کے فیصلے ویسے اتریں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بندے کی چاہت پر اللہ کی چاہت موقوف ہے۔ جیسا جو شخص راستہ چنے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز کو آسان کر دے گا۔ آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ، اور اب تک آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو سچ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں، تو وہ منکر ہی رہتے ہیں، وہ سچ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں اور ان کے اندر وہ طاقت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ہدایت کی تلاش میں، حق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور سچے دل سے سچ کی تلاش میں لگتے ہیں، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے اور وہ اسلام کو قبول کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اس لیول کا سچ تلاش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہی ہے کہ رمضان آتے ہی ہماری زندگی ایک دم سے اپوزٹ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری نیت ایک مہینے کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے لیے ہمارے اعمال کرنا ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور رمضان کی برکتیں جو بزرگوں کو، صحابہ کو، اللہ والوں کو رمضان کے بعد بھی 11 مہینے حاصل ہوتی تھی، وہ ہمیں اس لیے نہیں حاصل ہو پاتی ہیں کیونکہ ہماری نیت ہی ایک مہینے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مہینے تک کے لیے ہمیں اچھے کام، گناہوں سے بچنا، نیک کاموں کو کرنے کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کو آپ تھوڑا سا اگر ڈیٹیل سے سمجھو گے تو ایسے سمجھو کہ دیکھو، جو یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں پورے مہینے تراویح پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے مہینے تراویح پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جو یہ سوچ کر رمضان کی شروعات کرتا ہے میں تو 7 دن والا قرآن مجید مکمل کروں گا، 5 دن کا قرآن مجید مکمل کروں گا تراویح میں، بس اس کے بعد تراویح نہیں پڑھوں گا، آپ دیکھیے کہ 5 دن کے بعد، 7 دن کے بعد اس کو دوبارہ تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کر ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار میرا تو کام ایسا ہے، میں تو روزے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہوں، دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھوں گا، ہمت ہی نہیں کرتے وہ روزے رکھنے کی، بس وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں الوداع کا روزہ رکھوں گا۔ تو الوداع کا روزہ رکھنا اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو رمضان کے مہینے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جیسے زندگی گزرتی رہتی ہے، وہ کچھ کوشش ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، کوشش اور اچھی نیت پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو جو لوگ ایسے رمضان کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں ان کو ذرا سی بھی عبادت اور نیک کام کرنے کی رمضان کے مہینے میں بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو اب یہ جو رمضان کی برکتیں ایک دم سے ہمارے پاس سے ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ ہماری نیت ایک مہینے کی ہوتی ہے۔ جیسی نیت اور جیسی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کی برکتوں کو آگے بھی کنٹینیو رکھنے کے لیے اپنی نیت کو مضبوط کرو اور یہ ارادہ کرو آج کہ جیسے رمضان کے مہینے میں میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، روزانہ اتنی نہیں تو کوئی بات نہیں، کم سے کم 10% ضرور کروں گا۔ رمضان کے مہینے میں میں اگر 1 پارہ پڑھ رہا تھا تو پاؤ پارہ ضرور پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ پاؤ پارے کا بھی ٹائم نہ ملا تو 1 پیج کی ضرور تلاوت کروں گا، لیکن کچھ نہ کچھ قرآن مجید کے ورق پڑھوں گا ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ آگے آپ کے لیے قرآن کی تلاوت کے اور راستے کھولے گا اور آپ کو نیکی کے موقع دے گا۔ لیکن آپ پہلے ہی یہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ رمضان کے بعد سب بند کر دوں گا، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسی تیری نیت ویسے میرے فیصلے۔ ہم سوچ کر یہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان کے بعد نماز پڑھنا بند کر دوں گا، فجر میں اٹھوں گا ہی نہیں، ہے نا، رمضان میں تو اٹھ رہا ہوں، رمضان کے بعد یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، فجر میں اٹھنے کا مسئلہ ہی ختم، سوؤں گا آرام سے۔ تو دیکھیے فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی، اور رمضان کے مہینے میں پوری رات محنت بھی ہو رہی ہے، جاگنا بھی ہو رہا ہے، سونا بھی ہو رہا ہے، اور 2 گھنٹے سو کے ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سحری بھی کھا رہے ہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنی نیت کو درست کریں، ہم یہ ارادہ کریں آج کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا ایسے ہی ہم کوشش یہ کریں گے کہ مسجد ویران نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی کو رمضان کے بعد بھی رمضان کے جیسے ہی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے گناہوں سے بچنا رمضان میں ضروری ہے، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ جس طرح سے حرام سے بچنا رمضان میں ہمارے لیے ضروری تھا،
ایسے ہی رمضان کے بعد بھی حرام سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر رمضان میں فرض تھی، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہاں، رمضان کے مہینے میں فرض عبادتوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، حرام سے بچنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، حلال کو اختیار کرنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، لیکن ساری زندگی ہم شریعت کے مکلف ہیں، یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے سارے سال ہمیں اپنی نیت کی درستگی اور کوششوں کو بڑھانا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو رمضان کی کتنی برکتیں، ذرا غور کرو آپ۔ کھانا بے حساب، کیسے اللہ تعالیٰ دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہمیں کھلاتا ہے۔ رمضان میں ہمارا کھانا بھی نمبر 1 ہوتا ہے۔ اور دیکھو کمائی کے معاملے میں ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں جتنا کما لیتے ہیں، 11 مہینے باقی اتنا نہیں کماتے۔ جتنی سکون کی روزی اور جتنی زیادہ اللہ رمضان میں ہمیں عطا فرماتا ہے، اتنی 11 مہینے میں نہیں دیتا۔ رمضان کے مہینے میں جتنے لذیذ کھانے اور کتنی ویرائٹی کے، کتنی کوالٹی والے ہم رمضان کے مہینے میں کھا لیتے ہیں، 11 مہینے میں بڑے سے بڑے پیسے والا بھی اتنے کھانے روز نہیں کھا پاتا۔ آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں جتنا ٹاپ لیول کا ہم پہن لیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نہیں پہن پاتے۔ رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ اپنے بیوی بچوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں، 11 مہینے میں کوئی نہیں خرچ کرتا اتنا۔ ہر چیز رمضان کے مہینے میں ٹاپ پر ہوتی ہے دنیا کی، کھانا بھی نمبر 1، پہننا بھی نمبر 1، خرچ کرنا بھی نمبر 1، کمانا بھی نمبر 1، اور کاروبار، اللہ اکبر، رمضان کے مہینے میں جیسا ہمارا کاروبار چلتا ہے باقی 11 مہینے میں چلتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک نمونہ، ایک سیمپل ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو لازم کر لیا تو میں نے بھی تمہارے قدموں میں دنیا کو ڈال دیا۔ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو گئے تو دیکھو دنیا کی ساری چیزیں تمہاری ہو گئیں۔ یہ دنیا میں نے بنائی ہی تمہارے لیے ہے، تم میرے بن جاؤ، میں یہ ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ 1 مہینے کے لیے مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بھر لیتا ہے، اور ایک ایک زندگی کا لمحہ 1 مہینے کے لیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے، تو اس کی برکتیں آپ دیکھو کہ کھانا بھی انلمٹ، پہننا بھی انلمٹ، کمانا بھی انلمٹ، سونا بھی بہترین۔ ایسی بہترین نیند جو رمضان میں آتی ہے نا، وہ 11 مہینے نہیں آتی ہے۔ یہ نعمتیں اور اس طرح کا اللہ کے انعامات ہمیں پورے سال، ساری زندگی مل سکتے ہیں اگر ہم رمضان کے جیسی زندگی اپنی باقی مہینوں میں بھی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ ایک ضروری بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانی تھی۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور نیت مضبوط کریں، اپنی کوششوں کو بڑھائیں۔ رمضان کے جیسا سکون، رمضان کے جیسی دولت، کھانا پینا سونا اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی عطا فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔